ہمارا گھٹنا جو ہے وہ مڑ جاتا ہے، انسٹیبل ہے، یا تو ایک ہوتا ہے پین آن اینڈ آف لاک ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں نے گھٹنے کے اندر کچھ رسیاں دی ہوتی ہیں جنہوں نے اس گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا، چوٹ کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ سکتی ہے یا کھچ سکتی ہے یا اس کے بل کھل سکتے ہیں۔ اچھا سر، جتنا یہ ماڈرن سا نام ہے اسپورٹس، اسی طرح اب اسپورٹس انجریز میں آرتھروسکوپک سرجریز ہوتی ہیں۔ کبھی چھت پہ چڑھ کے دوربین سے چاند دیکھا ہے؟ اچھا سر، اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرجری کے بعد اب ہمارا سارا کریئر ختم، اسپورٹس ختم۔ اسپورٹس مین جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ بڑا طاقتور۔ جی السلام علیکم، ویلکم ٹو دی بون زون۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یاسر خان، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈکس اینڈ اسپورٹس سرجن۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سر آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اچھا سر، ہم ایک وہ ہے آج کل بڑی نئی باتیں سن رہے ہیں، اسپورٹس انجری، اسپورٹس سرجن۔ تو سر جو اسپورٹس انجری ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایک براڈلی، ایک بالکل ایک کامن الفاظوں میں اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ اچھا دیکھو، اسپورٹس انجری کیا ہے؟ ہم سب کو ہوتی ہے، بچپن میں بھی کھیلنے کودنے کے عادی تھے، گرتے بھی تھے، چوٹیں بھی لگتی تھی۔ وہ ان چوٹوں کو لگنا یا جو چوٹیں ہوتی ہیں انہیں کو اسپورٹس انجری کہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن پہلے زمانے میں ہمیں اس بات کا زیادہ ادراک نہیں تھا کہ جو چوٹ ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے وہ بہت عرصے تک درد کی شکایت کرتے تھے یا لنگڑا کے چلتے تھے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ آپ گرے، کھیلتے ہوئے گرے، ہڈی ٹوٹ گئی، درد کی شدت بھی زیادہ تھی، پتہ بھی چل گیا، ایکس رے بھی ہو گیا، سب کو نظر بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جسم میں ہڈیوں کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، جی ٹھیک ہے، جن کو ہم لیگامنٹس یا ٹینڈنس کہتے ہیں۔ اگر اس کی انجری ہو جائے تو وہ ایکس رے میں نظر آتی بھی نہیں، جی ٹھیک ایسے ہی ہے۔ جی تو جب وہ نظر نہیں آتی تو اس کو جو سمجھنا ہے اور اس کا جو علاج ہے یہ ہے اسپورٹس میڈیسن یا اسپورٹس سرجری۔ اچھا سر، جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اب وہ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گھٹنا جو ہے وہ مڑ جاتا ہے، انسٹیبل ہے، یا تو ایک ہوتا ہے پین آن اینڈ آف لاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو پھر کس طرح پروسیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھو، بات وہ یہ کہ انجری کی نوعیت کیا ہے۔ جی، اگر گھٹنا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، آپ چلتے چلتے لڑکھڑا رہے ہیں، جی تو اللہ میاں نے گھٹنے کے اندر کچھ رسیاں دی ہوتی ہیں جنہوں نے اس گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جی چوٹ کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ سکتی ہے یا کھچ سکتی ہے یا اس کے بل کھل سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو اب ان تینوں میں سے کون سی نوعیت ہے اور کس نوعیت کی وہ چوٹ ہے، اس کو اس حساب سے علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک جی ہے۔ سر، تو اگر رسی کھچ گئی ہے تو اس رسی کو آرام کی ضرورت ہے، جی ٹھیک ہے، تاکہ وہ کھچاؤ اس کا ختم ہو۔ جی کھچاؤ ختم ہوگا تو درد میں آرام آئے گا۔ اگر رسی کے بل کھل گئے ہیں تو بل کو دوبارہ باندھنے کی ضرورت ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور رسی اگر ٹوٹ گئی ہے تو نئی رسی لگانے کی ضرورت ہے۔ تو طریقے تو ہیں علاج کے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ چوٹ کس نوعیت کی ہے۔ اب آپ نے کہا گھٹنا پھنس رہا ہے، تو گھٹنے کے اندر اللہ میں نے جوڑ ہے نا، تو جوڑ جب ہم چلتے ہیں تو اس میں شاک ایبزارب کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہے۔ جی اسی طرح سے گھٹنے کے اندر بھی شاک ایبزاربرز لگی ہوتی، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری کان کی لو کی طرح ہے، کرکری ہڈی ہے وہ، جی ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے، اگر ہڈی ٹوٹ سکتی ہے تو کرکری ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو اگر وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ سائنس نے اب اتنی جدت اور اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں اب ان سب باتوں کا علم بھی ہے جی اور علاج بھی ہے۔ واحد جو کمی ہے وہ عام لوگوں تک اس معلومات کا پہنچانا ہے۔ اچھا سر، جتنا یہ ماڈرن سا نام ہے اسپورٹس، اسی طرح اب اسپورٹس انجریز میں آرتھروسکوپک سرجریز ہوتی ہیں۔ ہاں، تو آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آرتھروسکوپک سرجری، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کیمرے والی سرجری، ہاں، تو اس کو کس طرح آپ تھوڑا بہت ڈسکرائب کریں گے؟ کبھی چھت پہ چڑھ کے
दूरबीन से चांद देखा है? नहीं देखा? अगर छत पे चढ़ के दूरबीन से चांद देखो तो चांद बड़ा करीब नजर आता है जी, ठीक है, मैग्नीफाइड होता है ठीक है। इसी तरह से अगर आप सर्जन के हाथ में कैमरा दे दें और वो कैमरा उसकी दूरबीन हो जाए ठीक है, तो वो दूरबीन, वो जो आर्थ्रोस्कोप है ना, इसको हम की होल सर्जरी या दूरबीन का काम है जी, वो हमारी आंखें हैं जो जिस्म के अंदर पहुंचती हैं जी, ठीक है। चने के दाने के बराबर छोटे छोटे सुराख होते हैं और उससे वो घुटने के अंदर जाके उसको मैग्नीफाई करके वो चीज़ देखते हैं एक बड़ी सारी स्क्रीन पे जी, ठीक है। अब जब वो चीज़ नज़र आती है, मैग्नीफाइड होती है, और ये क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि जिद्दत है ना, इलाज में जिद्दत है। जी, अब बड़े बड़े जो जिसको हम ओपन सर्जरी कहते थे, जिसमें 6-7 इंच के जो है वो खाल काट कर घुटना खोल के अंदर से देखा जाता था, अब वो चने के दाने के बराबर छोटे से सुराख करके उसमें एक छोटा सा कैमरा डालकर, जो जासूसी वाला कैमरा होता है ठीक है ना, उस जासूसी वाले कैमरे से हम उस घुटने के हर कोने में जाके जासूसी कर सकते हैं और वहाँ उन दूरबीन से उसको जगह जगह से देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं और जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसको ढूंढ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। ये है आर्थ्रोस्कोप। अच्छा सर, अब लोग ये सोचते हैं कि सर्जरी के बाद अब हमारा सारा करियर ख़त्म, स्पोर्ट्स ख़त्म, तो जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स हम कहते हैं कि क्या वो वापस उसी तरह के खेल में वापस स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये सर्जरी के बाद हमने रिपेयर कर लिया ये सब चीज़ें? यकीनन देखिए, स्पोर्ट्समैन जो है ना वो सहनी तौर पे बड़ा ताकतवर होता है जी, क्योंकि उसको इंड्योरेंस की, सहने की आदत होती है ठीक है। और ये सर्जरी मेनली जो आर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट्स सर्जरी है, स्पोर्ट्स आपने पूछा था क्यों है, क्योंकि ये है ही स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि उसने जो रिहैब प्रोसेस से, जो फिजियोथेरेपी से, जो रिकवरी फेज से गुजरना है, वो हर एक के लिए आसान नहीं है ठीक है। और उस फेज को गुजरने के लिए आपकी बॉडी को उस प्रैक्टिस की या उस लेवल ऑफ एक्टिविटी की आदत होनी चाहिए ताकि आप उस नी को 100% लेवल पे वापस लेकर आ सकें। तो अगर आप में है वो कैपेसिटी तो बिल्कुल आप नॉर्मल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से सारा स्पोर्ट्स इंजरी का समझाया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू।